امیر حسین اس موقع پر خیوا کے سواروں کی صفیں توڑتا ہوا حاکم خیوا کی طرف چلا۔ اس کے علمدار کو قتل کر ڈالا مگر خیوا کے سواروں نے اسے گھیر لیا۔ امیر حسین دشمنوں کے حلقے میں کبھی لڑتا ادھر کبھی ادھر۔ تیمور یہ حال دیکھ کر اس کی مدد کو چلا۔ تیمور کو آتے دیکھ کر خیوا کے سوار اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر حسین کو موقع مل گیا اور وہ دشمنوں میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ تیمور نے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹایا اور دائیں بائیں تلوار چلا کر اپنے تئیں بچانے لگا۔ اتنے میں اس کے چند سوار قریب آ گئے اور خیوا کی سپاہ پراگندہ ہونی شروع ہوئی۔ اب تیمور کو موقع ملا، فوراً للکار کر اپنے سواروں کو یلغار کا حکم دیا۔ امیر حسین کا گھوڑا تیر سے زخمی ہو کر گر گیا تھا اور امیر حسین پیدل ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی دلشاد آغا شوہر کو گھوڑے سے اترا دیکھتے ہی اپنا گھوڑا دوڑا کر قریب آئی اور شوہر کو اس پر سوار کر کے خود پیادہ ہو گئی۔ امیر حسین گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اپنی جماعت میں آ ملا۔ تیمور اب تکل حاکم خیوا کو مارنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس پر تیر چلایا۔ تیر تکل کے کلہ پر لگا اور وہ زخم کھاتے ہی زمین پر گرا۔ تیمور اس کی طرف چلا اور دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ سے جھک کر زمین پر سے ایک برچھی اٹھا کر تکل کے جسم میں بھونک دی۔ اس وار نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جس وقت خیوا والوں نے دیکھا کہ ان کا سردار مارا گیا تو وہ متفرق ہو گئے۔ تاتاریوں نے ان کا تعاقب کیا اور جب تک سب کے ترکش خالی نہ ہو گئے انہوں نے تیر چلانے بند نہ کیے۔ اب تیمور نے دلشاد آغا کو، جو پیدل ہو گئی تھی، اپنی بیوی الجائی کے ساتھ ایک ہی گھوڑے پر بٹھا دیا اور پھر عورتوں اور بقیہ سیف کو ساتھ لیے پہاڑی کی چوٹی پر واپس آیا۔ اب جو دیکھا تو اپنے ساتھیوں میں صرف 7 آدمی باقی رہ گئے تھے اور ان میں بھی اکثر کچھ زخمی تھے۔ خیوا والے پہاڑی سے نیچے میدان میں اپنے گھوڑوں سے اترے، کچھ دیر تک آپس میں مشورے کرتے رہے۔ سورج چھپنے کو تھا۔ تیمور نے دشت خوارزم کی طرف نکل جانے کا ارادہ کیا۔ خیوا والوں نے تعاقب کیا مگر تاریکی نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تیمور نے اپنے ہمراہیوں سے ہنس کر کہا، ہم ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ رات بھر اندھیرے میں ادھر ادھر ٹکراتے پھرے۔ یہ محض حسن اتفاق تھا کہ ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ یہاں تیمور کے 3 ملازم جو بلخ کے رہنے والے تھے اور خیوا والوں کے مارکے سے بھاگ کر یہاں تک پیدل آئے تھے، ساتھ ہو گئے۔ تیمور کے ساتھیوں نے کنویں کا پانی، جو میٹھا اور ٹھنڈا تھا، پیا اور اس پانی سے انہیں ایسی تسکین ہوئی کہ لیٹتے ہی غافل سو گئے۔ تیمور اور امیر حسین اب تنہا بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اور یہ بات قرار پائی کہ اب دونوں کو علیحدہ ہو کر سفر کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ان کی شناخت کا موقع لوگوں کو کم مل سکے۔ غرض یہ مشورہ کر کے یہ دونوں بھی سو گئے۔ جب دن نکلا تو معلوم ہوا کہ تینوں بلخی ملازم 7 گھوڑوں میں سے 3 گھوڑے لے کر چل دیے ہیں۔ 4 گھوڑے جو باقی رہ گئے تھے ان کو تیمور اور امیر حسین نے باہم تقسیم کر لیا اور دونوں نے یہ ارادہ کر کے جدا جدا راستہ اختیار کیا کہ اگر ممکن ہوا تو جنوب کی طرف امیر حسین کے وطن میں پھر باہم ملاقات کریں گے۔ تیمور نے امیر حسین کو اپنے سامنے ہی رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنا سامان جو کچھ بچا تھا ایک گھوڑے پر رکھا اور دونوں گھوڑوں میں جو بہتر تھا وہ اپنی بیوی الجائی خاتون آغا کو دیا۔ تیمور کے ساتھ اب صرف ایک ملازم تھا۔ الجائی یہ دیکھ کر کہ تیمور جو گھر سے کبھی پیدل نہ نکلا تھا آج ریت میں گھسٹتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، مسکرائی اور کہنے لگی، اب اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ آج تم پیدل چل رہے ہو۔ اب کھانے کو ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ دور سے دیکھا کہ چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں۔ تیمور ان کی طرف گیا اور 2-4 بکریاں خریدیں۔ ایک کے فوراً کباب لگا کر خوش ہو کر کھائے، باقی کو ذبح کر کے ان کا گوشت گرم پتھروں پر بھون بھلس کر سامان کے ساتھ رکھ لیا کہ آئندہ سفر میں کام آئے گا۔ تیمور نے چرواہوں سے پوچھا کہ اس ریگستان سے کہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ چرواہوں نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ راستہ ترکمانوں کی یورت تک جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اسی راستے ہو لیے اور ترکمانوں کے گاؤں تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ جھونپڑیاں خالی پڑی ہیں۔ تیمور نے ایک جھونپڑی پر قبضہ کیا ہی تھا کہ اور جھونپڑیوں سے ایک شور برپا ہوا۔
معلوم ہوتا ہے کہ تیمور اور اس کے ساتھیوں کو چور سمجھ کر ترکمان اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ تیمور نے الجائی کو ایک جھونپڑی میں بٹھایا اور دروازے سے ملازم کے باہر نکل کر ترکمانوں کو ڈرانے کے لیے کمان سے خالی تیر چلانے لگا۔ کیونکہ ترکش اب تیروں سے خالی تھا، مگر ترکمان نہ ڈرے اور دوڑ کر ان پر حملہ کرنا چاہا۔ تیمور نے کمان زمین پر پھینک دی اور نیام سے تلوار نکال کر ترکمانوں کی طرف چلا۔ جوں ہی آگے بڑھا تو ترکمانوں کے سردار نے اسے پہچان لیا، کیونکہ یہ سردار شہر سبز میں تیمور سے ملاقات کر چکا تھا۔ سردار فوراً قریب گیا اور تیمور سے بغل گیر ہو کر کہا، واللہ آپ تو ماوراء النہر کے امیر ہیں۔ ترکمان بھیڑوں کی کھالیں سخت بدبودار پہنے تھے۔ جس وقت تیمور کی نسبت ان کا شبہ رفع ہوا تو وہ قدموں پر گر کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ رات جب ہوئی تو انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کی۔ مہمانوں اور میزبانوں نے مل کر ایک ہی رکابی سے کھایا۔ ترکمانوں کے بچے بھی آنکھیں پھاڑے جہاں تک ہو سکا آگ کے قریب صورتیں دیکھنے اور باتیں سننے چلے آئے۔ اور اب ترکمانوں نے اپنا ریگستان چھوڑ کر باقی تمام دنیا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے تیمور سے 20 سوال کیے۔ ان سوالوں کی وہ کثرت تھی کہ تیمور تمام شب نہ سو سکا، مگر تیمور ان کے لیے نہ صرف باہر کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ تھا، بلکہ اس کا یہاں تک آنا بھی ان لوگوں کی عزت کا موجب ہوا، اور وہ اس بات سے بہت خوش تھے۔ دوسرے دن تیمور نے ترکمانوں کے سردار کو ایک گراں بہا لال اور 2 خلعت جن میں موتی ٹکے تھے عطا فرمائے۔ سردار نے اس کے بدلے میں اپنے قبیلے کے گھوڑوں میں سے 3 گھوڑے اور 1 رہبر دیا تاکہ ان کو جنوب کا راستہ بتائے۔ 12 دن کے سفر میں وہ صحرا سے نکل کر خراسان کی سڑک پر آ گئے۔ پہلا گاؤں جو ان کو ملا وہ آدمیوں سے خالی اور شکستہ حال تھا۔ پانی کے لیے ایک جگہ کنواں کھودنا پڑا۔ جب پانی نکل آیا تو گاؤں کے ایک کھنڈر میں قیام کیا تاکہ گھوڑوں کو کچھ آرام مل جائے۔ اور اب ایک دوسری مصیبت کا سامنا ہوا۔ قریب ہی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس کے لوگوں نے تیمور اور اس کے ساتھ والوں کو دیکھ کر فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے قریب آئے اور سب کو گرفتار کر کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اس سردار کا نام علی بیگ تھا۔ علی بیگ نے سوچا کہ تیمور کو گرفتار کر لینے سے خوب روپیہ ملے گا۔ اس خیال سے اس نے تیمور کا کل مال اور اسباب اپنے قبضے میں کیا اور تیمور اور اس کی بیوی کو ایک گاؤ خانے میں بند کر دیا جس میں کثرت سے کیڑے مکوڑے بھرے تھے۔ تیمور کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ الجائی ایسی تکلیف کی جگہ قید ہو۔ اس نے مقابلہ کرنا چاہا مگر علی بیگ کے سپاہیوں نے مجبور کر دیا۔ غرض 62 دن تک موسم گرما کے اخیر میں جب کہ گرمی کا توڑ ہوتا ہے تیمور اور اس کی بیوی کو اس قید خانے میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد تیمور نے قسم کھائی کہ کسی شخص کو چاہے وہ خطا کار ہو یا بے خطا قید خانے میں بند نہ کرائے گا۔ علی بیگ نے جتا مغلوں سے ان قیدیوں کے بارے میں جو معاملہ کرنا چاہا ایک غیر مترقبہ صورت سے اسیروں کی رہائی میں ہوا۔ علی بیگ کے ایک بھائی نے جو ایران کے شہر طوس کا حاکم تھا جب یہ واقعہ سنا تو تیمور کے لیے بہت سے تحائف اپنے بھائی کے پاس بھیج کر اس کو لکھا کہ شہر سبز کے حاکم اور مغول جتے کے معاملے میں تمہارا دخل دینا نہایت نادانی کی بات ہوگی۔ علی بیگ نے بہت زور کے بعد اپنے بھائی کی نصیحت پر عمل کر کے اسیروں کو رہا کیا، مگر بری طرح۔ بھائی نے جو تحائف تیمور کے لیے بھیجے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے اور تیمور اور الجائی کو سفر کرنے کے لیے ایک دبلا اور مریل اونٹ اور ایک گھوڑا دے کر رخصت کر دیا۔ لیکن سیاہ زلفوں والی الجائی اپنی ان مسلسل مصیبتوں پر ہنستی تھی اور کہتی تھی، اے میرے امیر، یہ حالت بھی آخری نہیں ہے، ابھی منزل تک پہنچنا باقی ہے۔